یہ جو آیا برو آپ نے ماشاءاللہ پیش کی، میں مزید اس کو تھوڑا سا آڈینس کو بتانا چاہوں گا. اس میں آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا کہ اس میں دیکھیں ایک تو اللہ نے کہا نا شرع لکم من الدین، کہ ہم نے وہی لیجسلیٹ کیا دین، ہی ہیز آرڈینڈ وہی ریلیجن تم پر جو اس نے لیجسلیٹ کیا تھا نوح پر اور جو ہے ابراہیم پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر. اب یہ چاروں آ گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں. اور بڑی آپ نے اچھی بات کی ان اقیم الدین، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اقامت دین کو لو ولا تتفرقوا. اب میں ہمارے ایک استاد بھی ڈاکٹر حماد لکھوی، ان سے بھی میری ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ کہا کہ دیکھو اگر تو اقامت دین از جسٹ خلافت، تو نن آف دیم ہیڈ خلافت. اس کا مطلب they failed نعوذ باللہ. as per your definition they failed in doing اقامت دین. موسیٰ علیہ السلام could not enter the holy land. He had this wish. 40 سال بھٹکتے رہے وہ because they were not prepared yet to be honest. ٹھیک ہے نا. بلکہ شیخ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، میں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں بتانا چاہوں گا and we can relate to it a lot. ابھی ماشاءاللہ سورہ مریم میں نے رمضان میں پڑھائی تھی، تو میں نے کافی اس پہ تھوڑی ریسرچ کی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جوئش سیکٹس تھے، بڑا انٹرسٹنگ یہ پوائنٹ ہے کہ ہم بڑا پاکستان کی طرف دیکھیں نا وی کین ریلیٹ. ایک تھا سیڈیوسیز، بلکہ اوور امت مسلمہ کی طرف دیکھیں، دیز آر دا سیکولرائزڈ جوز. سیڈیوسیز یعنی دے ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دیر ریلیجن ایز اے دین، اور وہ بس ٹھیک ہے ٹیمپل کو بیوٹیفائی کر دو اور اس کی والز اچھی کر لو، اس کے جو ہے فانوس اچھے کر لو، سو آن اینڈ سو فورتھ. دین دیر ور دا فارسیز، دے اپہولڈیڈ دا ٹیکسٹ اینڈ لا، بٹ وہ ٹریڈیشنلسٹ تھے، ٹیکسٹ کو فالو کرتے تھے، لا کو فالو کرتے تھے، بٹ دے ور ابیوزنگ دا لا ٹو ٹارگیٹ دا پور اونلی. یعنی دے ور کنٹرولڈ بائی دا ایلیٹس ٹو اونلی ٹارگیٹ دا پور. وہ ایلیٹس نے اپنے ارد گرد رکھے ہوتے تھے، ایلیٹس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اس کے بعد دیر ور دا زیلٹس، جو ملیٹنٹ گروپ تھا، جو بہت خلاف تھا رومن امپائر کے بھی اس دور کے، اور رومنس کے ہی جو انسٹالڈ جوئش جو کنگز تھے. آپ کو پتہ اس ٹائم پہ جو ہیرڈ تھا انہی کا ایک قسم کا پپٹ تھا، although تھا وہ جو، لیکن انہی کا پپٹ تھا، رومنس کا ہی پپٹ تھا. اس کے بعد ایک گروپ تھا ایسینس، اسے انگلش میں کہتے ہیں، اور ایسینیزہم یہ اس کو کہتے ہیں، ان کی جو لینگویج ہے. They strictly focus on a monastic spiritual life، بس کام سے کام رکھو، زہد. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو ٹارگیٹ کیا تھا، ان سب کو بہت سخت نصیحتیں کی تھی، اور ان سب کو کریکٹ کرنے کی اپنی پوری کوشش کی تھی. Now حضرت عیسیٰ was doing اقامت دین while doing that. دیکھیے یہ بھی اقامت دین ہے کہ آپ نے جو آپ کے سوسائٹی میں کرپشن آ چکی ہے اس کو فائٹ کرنا. تو ان دیٹ سینس ہی واز سکسیزفل بیکاز دس از اقامت دین. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی یہی ٹائپس ہیں مسلمانوں میں نا. ایک بالکل سیکولر ہو گئے ہیں، کہتے ہیں بس دین بھی سیکولر ہے، اسٹیٹ کو بھی سیکولر ہونا چاہیے. ایک اپہولڈ کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن مے بی دے ٹارگیٹ دا پور. ایک بہت ملیٹنٹ سائڈ پہ چلے گئے ہیں، بہت ایگریشن کی طرف چلے گئے ہیں. ایک جو ہے بالکل زہد، تقویٰ اور تزکیہ، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ نہیں. تو یہ بھی بڑی مجھے انٹرسٹنگ بات لگی. اور آپ نے جو کہا نا یہ آیا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ ابراہیم اسلام، موسیٰ اسلام، عیسیٰ علیہ السلام، نن آف دیم ہیڈ کیلیفیٹ. جس طرح سے آپ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. تو اس سے ثابت ہوا برو جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں جو اقامت دین ہے، اٹس اے ویری براڈ ٹاپک اینڈ اٹس اے ویری کیا کہنا چاہیے ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو بی آنیسٹ. اور اس کے لیے مختلف چیزوں میں محنت ہوگی. اس میں تزکیہ بھی ہوگا. جیسے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ اکثر یہ کہتے تھے کہ دیکھیں دا ریزن کہ آج ہمیں ہمارے ایک تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے، علماء کے خلاف نہیں ہے لیکن ایک قابل غور پوائنٹ ہے. کہتے تھے کہ دا ریزن ہمارے آج زیادہ تر مذہبی جو علماء نہیں کروں گا، چلے مذہبی رہنما کہہ لیتے ہیں، ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ زیادہ کیوں نہیں بات کرتے اقامت دین کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ ایک سپریشن ہوئی ہے نا دین اور دنیا کی. جیسے پہلے ہم دیکھیں تو جو خلیفہ تھا نا وہی اصل میں عالم بھی تھا، وہی جماعت بھی کنڈکٹ کرتا تھا. تو اٹ واز ویری کلیئر کہ پڑھے لکھے لوگ اوپر آ رہے ہیں، علم والے لوگ اوپر آ رہے ہیں. تو دیکھیں یہاں سے ایک اور ٹاسک ڈیفائن ہوتا ہے کہ پھر دعوت اور اصلاح اور
دین آگے پہنچانے کا کام بھی تو کسی نے لینا نا. ڈیفینیٹلی. تو آپ علماء کو یہ کہو کہ یہ بالکل فارغ ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر رہے, تو پھر پریزرویشن آف دین کون کرے گا؟ دین کو آگے کون پہنچائے گا؟ اگر آپ دعات کو بھی بالکل اس کیٹیگری میں ڈال دیں, علماء کو بھی کہ نہیں یہ جو کہ خلافت کی باتیں نہیں کرتے تو یہ سب جو ہے وہ بیکار ہے, تو یہ بھی بڑا آج کل رویہ دیکھنے کو. اچھا, میں نا ویسے آن اے پرسنل نوٹ, میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نالج, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ساری زندگی اسی مائنڈ سیٹ سے آگے چلنا چاہیے کہ جی ہم تو طالب علم ہیں اور اب تھوڑا بہت جو سیکھتے ہیں الحمدللہ اسکالر سے وہ ہم جو ہے الحمدللہ آ کے بتاتے ہیں, کنوے کرتے ہیں میسیج. واٹ آئی ہیو آبزروڈ کہ آج کل نا کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہا ہے, چاہے وہ علماء ہیں, چاہے وہ دعات ہیں, کچھ بھی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ کبھی کبھار بندہ خود لیتھارجک ہوتا ہے, لیزی ہوتا ہے, ایز سچ اس کے گولز ڈیفائن نہیں ہوتے, تو وہ دوسروں کو بھی نا تھوڑا سا پل ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو یہ جو ہے نا 100% مسلمان نہیں ہے, اس میں یہ 10% کمی ہے, تو کیوں کمی ہے؟ اگر ہم اس مائنڈ سیٹ سے اگر چیزوں کو انٹرپریٹ کریں تو کون ہے ہم میں سے جو 100% جو ہے بالکل ٹھیک چل رہا؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. اللہ کے نبی نے تو فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین توابون. تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کمی سب میں نظر آئے گی, یعنی ہم بھی جو ہے آپ سمجھنے کے ناقص ہیں, ہمارے اندر بھی کوئی خامیاں ہوں گی. اینڈ سملرلی کوئی بھی یعنی فار ایگزامپل اگر اسکالرز, الحمدللہ اسکالرز ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں الحمدللہ, اور ابھی انشاءاللہ میں شیئر بھی کروں گا کہ اسکالرز کی کیا امپورٹنس ہے, کیا امپورٹنس ہے. تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر نوجوانوں کو یہ جو کرٹیسزم والا مائنڈ سیٹ ہے نا, اس سے باہر نکلیں. یعنی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جی یہ گلاس ہے نا, دیکھیں دو قسم کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں, یا تو اس میں ہم یہ کہہ لیں کہ جی آدھا گلاس خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے, تو پلیز آدھا بھرا ہوا ہے اس مائنڈ سیٹ کو آگے لے کے چلیں. صحیح بات آپ سمجھ رہے ہیں. اور اس میں یعنی علماء کہتے ہیں کہ جب آپ اقامت دین کی بات کرتے ہیں نا, اس کو اگر آپ سمپلسٹک فارم میں اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو اسٹیبلش دین اینڈ ٹو کیپ اٹ ان اٹس اوریجنل فارم. یعنی اس میں آپ نے کوئی تغیر, کوئی چینج نہیں کرنا. اور آپ جو ہے ایک آیت پڑھتے ہوں گے, اس کا حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم میسج دیا, حکم دیا, فاستقم کما امرتا. اور اس کو جنرلی ہم اردو میں نا جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کرتے ہیں کہ جی آپ استقامت دکھائیے جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اچھا, بائی دا وے اقامت اور استقامت ان کے روٹ ورڈ سیم ہیں. استقامت کا مطلب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی وہ بندہ ڈٹ گیا اور اس نے کمپرومائز نہیں کیا اور یہ ایسے کر کے نا, یہ انکمپلیٹ ترجمہ ہے. اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور اگر ہم سیرت نبوی پڑھیں تو ہمیں اور کھل کے جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی جب ہم سیرت نبوی پڑھتے ہیں ہمیں کہاں کہاں ایسا انسیڈنٹ ملتا ہے جہاں پہ کفار مکہ نے, مشرکین مکہ نے کمپرومائز کرنے کی دعوت پیش کی. ہمیں پتہ ہے کہ جب ان سے کچھ بن نہیں پا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہی دے دیں گے, آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں. آپ جس خاتون کے اوپر جو ہے پوائنٹ کریں گے ہم اس سے آپ کی شادی کروا دیں گے, رائٹ. جب اس سے بھی جو ہے بات نہ بن پائی تو پھر انہوں نے کیا کہا, اچھا ٹھیک ہے دیکھیں ہم کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں, 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے اور اگلے سال آپ بھی جو ہے ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں. اور پھر جو ہے اس کانٹیکسٹ میں قل یا ایھا الکافرون سورت نازل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بتا رہے ہیں کہ کمپرومائز نہیں کرنا, یہ دین جو ہے اپنی اوریجنل فارم پہ ہونا چاہیے. اور اب آپ دیکھیں جب ہم آج کے زمانے کو ذرا پرکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں اور ڈفرینٹ بڑے اچھے اچھے نام دیے جا رہے ہیں, ریفارمنگ اسلام کر کے, ریکنسائل کرنا. جی آپ جس اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ 1400 سال پہلے تھا, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دیٹ ریجڈ. اور دیکھو آپ کی یہی مینٹیلٹی کی وجہ سے دیکھو آپ مسلمان یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, نہ ٹیکنالوجی آپ کی اتنی جو ہے سپر سیڈ کر رہی ہے, اور آپ ان کو دیکھو, ان کے گورننس دیکھیں, ان کے انفراسٹرکچر دیکھیں وغیرہ وغیرہ. اچھا, یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں جہاں سے علم ملے گا ہم حاصل کریں گے. غزوہ بدر کے بعد جب پرزنرز تھے
تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس مال تو نہیں ہے, تو ہمارے نبی نے یہی کہا کہ ان میں سے جو لرنڈ ہے, جو پڑھا لکھا ہے, وہ مسلمانوں میں سے 10 مسلمان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے, تو پھر جو ہے یہ اس کا رینسم ہوگا اور پھر وہ جا سکتا ہے. تو دیکھیں جہاں تک علم کی بات ہے, نالج کی بات ہے, ٹیکنالوجی کی بات ہے, وی ہیو نو ایشو کہ ہم ان سے سیکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں پرابلم یہ آتی ہے جب ان کا آپ کمپلیٹ پیکیج لیتے ہیں, ان کے نظریات کو, ان کی تہذیب کو, ان کے کلچر کو آپ جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور یہ بات آپ جان لیں, having said that, جیسے میں نے کہا نا کہ علماء کا کیا رول ہے, کہ آج کے زمانے میں علماء حق اگر وہ اپنے قلم کا استعمال کر رہے ہیں, اپنے پین کا یا اپنی آوازوں کو اونچا کر رہے ہیں اور اس دین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ریویژن نہ ہو. جیسے آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مذہبی اسکالر جو ہے پورٹری کرتے ہیں کہ ہم ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر از نو پرابلم فار اے مین اینڈ اے وومن ٹو شیک دیئر ہینڈس. ہاں دل صاف ہونا چاہیے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں نا اسی کو تو ریویژن کہتے ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, میوزک کو بھی جو ہے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی, سن لو, کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے, یعنی اس میں تغیر جو ہے لے کے آتے ہیں. یہ علماء حق ہیں جو پریزرو کر رہے ہیں دین کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ اقامت دین کے لیے بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے. اور شیخ ابن القیم کا ایک کوٹ ہے, یعنی اٹس سو پروفاؤنڈ. ایک تو یہ آپ کو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ دین کو اس کی اصلی حالت میں پریزنٹ کرنا اور اس کے اوپر جو ہے ڈٹے رہنا. دوسری بات یہ ہے اس دین کو تقویت دینے کے لیے, پریزرو کرنے کے لیے جو بھی آپ سے بن سکتا ہے اس کے لیے کوشش کرنا. یہ پارٹ 2 ہے, اس میں خلافت بھی آ جاتی ہے, سیاست بھی آ جاتی ہے. اور اس میں دیکھیں لیٹس سے ابن القیم کیا کہتے ہیں کہ لیٹس سے خلافت کو قائم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان شہید ہو جائے, اس کا خون جو ہے بہا دیا جائے. ہی سیز کہ علماء حق کی جو سیاہی ہے وہ کئی گنا زیادہ ویلیو رکھتی ہے شہید کے خون سے. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے, جب ہم اقامت دین کو پڑھتے ہیں, اقامت دین کو ہم جو ہے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, تو نمبر 1 جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے دین کو اور اس میں کوئی تغیر نہیں آنے دینا. تو یہ لیول 2 ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے فل ایفرٹ ڈالنی ہے, کوشش کرنی ہے. اور جو شہید ہے اس سے ایک فرد کو فائدہ ہوتا ہے, وہ جنت میں جاتا ہے, رائٹ. الحمدللہ شہید کے بہت زیادہ ورچوز ہیں, اس کو ہم جو ہے بلیٹل نہیں کر رہے, الحمدللہ شہید کا رتبہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کا فائدہ اس شہید کو ہوتا ہے. جب علماء حق جو ہے میدان میں اترتے ہیں اپنے قلم کے زور پر اور اپنی آواز اونچی کر کے, چاہے لکھو کتابت کر کے, بکس جو ہے وہ جو ہے پبلش کرتے ہیں, وہ دین کو میسز تک پہنچاتے ہیں اور دین کو پرزرو کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, جب عقیدہ خراب ہو جائے, شرک آ جائے, اعتقاد میں مسئلہ آ جائے, تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے. اب جب علماء حق کی بات کرتے ہیں تو میں ایک عالم کا جو ہے نام لوں گا, امام احمد بن حنبل. اب یہ جو خلق قرآن کا فتنہ تھا, اب دیکھیں بہت سارے علماء, ابھی میں نام نہیں لیتا, ان کے ٹائم پر وہ کہتے ہیں کہ اے امام, آپ کو پتہ ہے کہ دین ہمارا اجازت دیتا ہے کہ جب جان پر بات آ جائے تو آپ کمپرومائز کر لیں, آپ کفر کلمات بھی کہہ سکتے ہیں. تو امام احمد نے بڑا ایک دلچسپ جواب دیا. کہتے ہیں انہوں نے نا کرٹن پیچھے کیا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, یعنی لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے, ان کے ہاتھ میں نا پین تھا اور پیپر تھا کہ جب بھی امام باہر آئیں گے اور ہم ان سے دین کی باتیں جو ہیں سیکھیں گے. کہتے ہیں کہ اگر میں نے آج کمپرومائز کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے, تو یہ جو میسز ہیں جو گمراہ ہوگی تو یہ کہاں جائیں گے. تو دین کو پرزرو کرنا, بات وہی آتی ہے کہ علماء بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. تو اٹس اباؤٹ ٹائم وی کنیکٹ آور سیلوز ٹو علماء, علماء سے رجوع کریں اور دیکھیں حکمت ہوتی ہے. علماء ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں حالات کو, تو ان کو ہم اپروچ کر کے ان سے جو ہے ہم علم سیکھیں, ان سے جانیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ینگسٹرز کو آج واقعی ڈائریکشن کی ضرورت ہے, کنفیوژن ہے. سو دس از واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ.